بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میری قوم کو سوچنا ہوگا کہ ان کا ہمدرد کون ہے اور ان کا دشمن کون ہے، ان کا چاہنے والا کون ہے اور ان کو برباد کرنے والا کون ہے، ان کے ملک کو سنوارنے والا کون ہے اور ان کے ملک کو اجاڑنے والا کون ہے۔ اب اس کی ایک بہترین مثال سامنے آئی ہے کہ ملک کے وفادار کون ہے اور ملک کے دشمن کون ہے۔ جب سے پاکستان کے اندر سیلاب آیا ہے، آپ دیکھیں جتنی بھی یہ لبرل جماعتیں ہیں، یہ جمہوری لوٹے یا ان کو سیاسی لوٹے کہہ لیں، یہ سارے اپنی شوخہ بازیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اپنی سیاست چمکانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور کہیں جا کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ آپ حقیقت میں اگر گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھیں تو آپ کو یہ لوگ بالکل بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ جتنی جماعتیں ہیں، نون لیگ والے ہو گئے، پی ٹی آئی والے ہو گئے، یہ پی پی والے ہو گئے، ایم کیو ایم والے، اے این پی، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ آپ کو گراؤنڈ لیول پہ بالکل بھی نظر نہیں آئیں گی۔ یہ آپ کو صرف فوٹو سیشن میں غریبوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کسی کو آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں تو یہ فوٹو کھنچوا رہے ہیں، کسی کو چائے کی پتی دے رہے ہیں تو فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ یہ صرف غریبوں کی تذلیل کر رہے ہیں، فوٹو سیشن اور سوشل میڈیا کے اوپر ہیں بس۔ گراؤنڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ اگر آپ گراؤنڈ لیول پہ جائیں چیک کریں تو صرف آپ کو 3 جماعتیں پاکستان کے اندر کام کرتی نظر آئیں گی، اور بھی الحمدللہ بہت ساری جماعتیں ہیں، لیکن یہ 3 جماعتیں جو ہیں یہ زبردست طریقے سے اپنے اپنے علاقوں کے اندر کام کر رہی ہیں۔ ایک تو جمعیت علماء اسلام کی انصار الاسلام، اور دوسری جماعت اسلامی کی الخدمت، اور تیسری تحریک لبیک۔ آپ جائیں دیکھیں انصار الاسلام والوں نے کہاں کہاں سے لوگوں کو ریسکیو کیا، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے تھے، لوگوں کو آ کر کیمپ بنائے، ان کے اندر بسایا، ان کے کھانے کا انتظام کیا، رہن سہن کا، فیملیز ہیں ان کے لیے علیحدہ ٹینٹ لگائے، ان کے پردے کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح الخدمت آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ کس طرح انہوں نے دور دراز کے علاقوں کے اندر سے لوگوں کو ریسکیو کر کے اپنے کیمپوں میں پہنچایا۔ انہوں نے زبردست قسم کے کچن بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے کھانا مختلف علاقوں میں پہنچاتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کی چیزیں پہنچاتے ہیں، اور ایک زبردست کام کر رہے ہیں الخدمت والے۔ یہ جماعت اسلامی کی ایک جماعت ہے۔ اور تیسری ہے طریق لبیک پاکستان۔ آپ دیکھیں حضرت مولانا سعد رضوی صاحب، حضرت مولانا خادم رضوی کے بیٹے جو طریق لبیک کے امیر ہیں، وہ اس وقت بہت ہی ایکٹیو ہیں اور خود گاؤں گاؤں جا کر، علاقوں کے اندر جا کر وہ لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، اور متاثرین سیلاب کے جو مسائل ہیں ان کو سن بھی رہے ہیں اور حل بھی کر رہے ہیں۔ وہ صاف پانی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، صاف پانی لوگوں کو کس طرح مہیا ہو جائے، ان کے لیے خوراک کا انتظام، ٹرکوں کے ٹرک لے کر گئے ہیں مختلف علاقوں میں لوگوں کے لیے خوراک اور چیزیں، ضرورت کی چیزیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ دینی جماعتیں جو ہیں یہ مصیبت کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ جو ہمارے جمہوری لوٹے ہیں جو ہر وقت بڑی بڑی ہانکتے رہتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، یہ اب کہاں ہیں؟ یہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، جی ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم پاکستان کے حامی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تو اب آپ کہاں گئے ہو؟ اب تو دینی لوگ ہی آئے ہیں نا۔ اور پھر دیکھیں ہماری قوم کا بھی دوہرا معیار ہے، افسوس کس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہماری قوم کا یہ دوہرا معیار ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل کی گھڑی آتی ہے تو دینی جماعتیں آپ کی خدمت کے لیے آگے ہوتی ہیں، اور جب بھی پاکستان کے اندر الیکشن کا وقت ہوتا ہے، حکومت بنانے کا وقت ہوتا ہے، تو آپ جو ہیں وہ ان جمہوری لوٹوں کو سپورٹ کرتے ہو اور ان کی حکومتیں بنواتے ہو۔ آپ نے کبھی کسی دینی جماعت کو سپورٹ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں نا جن علاقوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں دینی جماعتوں کا ٹرن اوور ان کے مقابلے میں 0 ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہماری قوم دین سے بیزار ہو چکی ہے۔ ہماری قوم نہیں چاہتی کہ یہ دینی جماعتیں آئیں اور پاکستان کے اندر اسلامی شرعی نظام آئے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو سوچنا ہوگا
جو آپ کی مصیبت کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو آگے لانا ہوگا۔ جو مصیبت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے آپ ان کو آگے لائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ملک میں بہتری لائیں گے؟ جو چھوٹا کام نہیں کر سکتے وہ بڑا کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میری پوری قوم سے گزارش ہے کہ آپ اس سے سبق سیکھیں۔ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے پاکستان کے اندر سیلاب والا، آپ اس سے سبق سیکھیں۔ اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کا ہمدرد کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا آپ کے ساتھ وفاداری کون کر رہا ہے۔ تو آپ برائے مہربانی جن جن علاقوں میں بھی ہیں آپ دینی جماعتوں کو سپورٹ کریں اور دینی جماعتوں کو آگے لائیں، طریقہ لبیک والوں کو آگے لائیں، جماعت اسلامی والوں کو آگے لائیں، جمعیت والوں کو آگے لائیں، اور یہ سیاستدانوں کا بائیکاٹ کریں۔ یہ جو جمہوری لوٹے ہیں نا، یہ لبرل جماعتیں جتنی بھی ہیں، یہ عمران خان ہو گیا، یہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، بلاول، یہ سارے لوٹے ہیں۔ جب بھی ان پہ برا وقت آتا ہے تو یہ لندن چلے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں آج تک کوئی دینی جماعت کا بندہ لندن گیا ہے یا کسی باہر کے ملک میں جا کے بیٹھا ہے؟ نہیں گیا۔ اس پہ جیسا بھی وقت آیا اس نے پاکستان کے اندر ہی رہنا ہے، کیونکہ پاکستان ان کا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں نہ جنا الیکشن لڑنا ہے، حکومت کرنی ہے اور رہنا باہر کے ملکوں میں۔ آج عمران خان پر مصیبت آئے گی وہ لندن جا کے بیٹھے گا، وہ پہلے ایک تو بیٹھا ہوا ہے جا کے۔ تو آپ ان لوگوں سے جان چھڑائیں اور پاکستان کے اندر اسلامی شرعی نظام اگر لانا ہے تو آپ ان دینی جماعتوں کو سپورٹ کریں، تاکہ دین کو سمجھنے والا کوئی آگے آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کو جاننے والا کوئی بندہ آگے آئے، اور پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہو۔ اور پاکستان کے اندر جب تک پاکستان کے اندر اسلامی نظام نہیں آئے گا تب تک پاکستان کے اندر بہتری نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ملک بنا ہی اسی لیے تھا، یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، اور اس میں جب تک کلمے والا نظام نہیں آئے گا اس ملک کے اندر بہتری نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔